السلام علیکم۔ سورہ کہف قرآن مجید کی 28ویں سورت میں موجود ہے۔ کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی ان چند نوجوانوں کی ہے جنہیں اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ ایک غار میں ختم ہوئے جہاں اللہ نے انہیں کئی سالوں تک سوئے رکھا، 309 قمری سال اور جو کہ 300 شمسی سال ہیں۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں لگا کہ وہ ایک دن یا آدھا دن سوئے ہیں۔ اس قیام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ تلبیہ ہے جو بادشاہ کے دربار میں ان کی ہوئی، اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان نے توحید کا جو وعظ بیان کیا۔ اصحاب کہف نے آپس میں کہا کہ جب تم اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کر چکے ہو تو اپنی جسمانی طور پر ان سے علاقے اختیار کر لو۔ چنانچہ ان کے بعد وہ غار میں چھپ گئے۔ جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا، لیکن وہ اس طرح ناکام رہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار سور تک پہنچ جانے کے باوجود، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ موجود تھے، ناکام رہے۔ تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ سورہ کہف میں آتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یعنی سورج طلوع کے وقت دائیں جانب کو اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کر نکل جاتا ہے، اور یوں دونوں وقتوں میں ان پر دھوپ نہیں پڑتی، حالانکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر موجود تھے۔ سورہ کہف کے مطابق وہ بیدار اس لیے محسوس ہوتے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، جس طرح جاگنے والے شخص کی ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ زیادہ کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار نظر آتے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے اس غار کی چوکھٹ پر ایک کتا بھی موجود تھا جو کہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا۔ اس کے بعد 309 سال کے بعد انہیں اٹھایا گیا، اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اسی طرح سے ہی تھے جس طرح 300 سال قبل سوتے وقت تھے۔ اسی لیے آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے سوال کیا، گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے صبح کا پہلا پہر تھا اور جب وہ بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کم دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا، اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا، جبکہ اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھی۔ لوگ کس طرح اس بات کو مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا۔ شدہ بعد بادشاہ یا حاکم حجاز تک پہنچی اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پہنچا اور اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر وہیں وفات دے دی۔ اصحاب کہف کے اس واقعہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعث بعد الموت کا وعدہ الہی سچا ہے۔ منکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھی: روح کی حقیقت کیا ہے اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کون تھے؟ کہتے ہیں کہ یہی سوالات اس سورت کے نزول کا سبب بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد 15 دن تک جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا۔ آیت میں کل سے مراد مستقبل ہے، یعنی جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم کرو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ جس بات کا عزم ظاہر کر رہا ہے اس کی توفیق بھی اسے اللہ کی مشیت سے ملتی ہے یا نہیں۔ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اصحاب کہف وہی نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہوتا ہے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔
آج کے مسلمان نوجوان اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف نہیں کرتے۔ سورہ کہف میں موجود باقی 2 واقعات جن میں حروق کی حقیقت اور ذوالقرنین کا واقعہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ باقی اصحاب کہف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ قرآن میں چھپے حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ الخیر۔